اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور ولیالیہ افضل اللیالی وایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات. مومنین کرام، اس بابرکت اور بعظمت اور پرفضیلت ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کا جو عظمت ہے، مقام ہے، منزلت ہے دین مقدس اسلام میں، رمضان کا کیا رتبہ ہے، جاننے کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عبادات کو انجام دیں اور اعمال کو انجام دیں. اس لیے کہ اعمال کی جو فضیلت ہے، اجر اور ثواب ہے، وہ معرفت کے اوپر موقوف ہے. جتنی معرفت ہو اور اتنا ہی ثواب ہے اور اجر ہے. اسی لیے ہماری روایات میں، آل محمد کے ارشادات میں تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے، بالاخص مومنین کے لیے رمضان کا تعارف کرتے ہوئے، رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے، مقام رمضان، فضیلت رمضان، عظمت رمضان، حرمت رمضان بیان کرتے ہوئے بے شمار روایات ہیں، بے شمار آل محمد کے ارشادات ہیں. اور ان روایات میں رمضان کا تعارف کیا گیا ہے، رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، رمضان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اور انہی روایات میں سے یہ عظیم الشان کلام سرور کائنات کا فرمان ہے کہ رمضان کا آنے سے پہلے ہی سرور کائنات نے مسلمانوں کو اور مومنین کو رمضان کی حرمت سے اور رمضان کی عظمت سے اور رمضان کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ انتہائی عظیم الشان جملے رمضان کے شان و مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے طرف آ چکا ہے وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کو ذات حق نے اپنے ذات کے ساتھ منسوب کر کے جس کو شہر اللہ لقب دیا گیا ہے. لہٰذا رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خود شہر اللہ لقب عطا کیا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ مہینہ تمہارے لیے بہت سارے تحفے، بہت سارے ہدیے، عظیم عنایات اور عظیم احسانات کو خدا کی جانب سے تمہارے لیے لے کے آ رہا ہے. یہ ایک عظیم مہینہ ہے جو اپنے رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لا رہا ہے، برکتوں کو تمہارے لیے اپنے دامن میں سمیٹ کے لا رہا ہے، اور عظیم مغفرت اور نجات کا پیغام تمہارے لیے لے کے آیا ہے. رمضان ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت جو ہے وہ رحمت کی گھڑی ہے، مغفرت کی گھڑی ہے، نجات کی گھڑی ہے. خود سرور کائنات نے فرمایا کہ ایامہ افضل الایام، اس کے ایک ایک دن جو ہے وہ بہترین اور افضل ترین دن ہے. ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں ہیں. رمضان کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہے، رمضان کے دن دوسرے دنوں سے جو ہے وہ افضل ہے. وساعاتہ افضل الساعات، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بہترین اور افضل ترین ساعات اور لمحات ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مغفرت کی گھڑی ہے، نجات کی گھڑی ہے. خاص طور پر جب انسان افطار کر لیتے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ دعا پڑھ کے روزہ کھول لیتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے تم نے یہ بھوک اور یہ پیاس برداشت کیا ہے. جہاں تم نے میرے رضا کے یہ سب کچھ کام انجام دیا ہے، میں بھی تیرے رضا کے لیے جنت کو تیرے لیے واجب قرار دیتا ہوں، مغفرت کو تیرے لیے واجب قرار دیتا ہوں. جو بھی تمہاری حاجت ہو
اسے میں پورا کرتا ہوں۔ لہٰذا سرور کائنات نے فرمایا یہ رحمتوں کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر، تمہاری لیے نجات کا پیغام لے کر اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے پاس تمام مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان سے افضل کوئی مہینہ دین مقدس اسلام میں نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو پروردگار عالم نے تمام مہینوں میں چن لیا ہے۔ جس طریقے سے انبیاء اور اولو العزم ہستیوں میں سرور کائنات کو چن لیا اور سید الانبیاء بن گئے، اور اولیاء اور اوصیاء کے درمیان امیر المومنین اور امام المتقین کو چن کر سید الاولیاء قرار دیے گئے، اسی طریقے سے پوری کائنات کی صنف نسوان میں سے اس ذات کو، اس ہستی کو چن لیا جو صدیقہ کونین ہے، شفیع روز جزا ہے، اور جناب سیدہ کو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، پوری کائنات کی صنف نسوان کے سردار ہے۔ سب میں آپ کو چن لیا ہے، جتنی عورتیں گزر گئی ان میں سے، آنے والی عورتوں میں سے سب میں جس ذات کو خدا نے چن لیا وہ سیدہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مہینوں میں سے جس مہینے کو چن لیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، دنوں میں سے جو دن چنے گئے ہیں وہ رمضان کے دن ہے، راتوں میں سے جو راتیں چنی گئی وہ رمضان کی راتیں ہیں، بالخصوص رمضان کے دامن میں وہ رات بھی ہے جو انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے، جو انسان کے لیے اس رات سے افضل کوئی رات دین اسلام میں نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لہٰذا وہ تقدیر ساز جو راتیں ہیں، تقدیر ساز جو دن ہے وہ رمضان کی راتیں اور رمضان کی ایام ہے۔ مزید رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ مومنین کرام واقعاً رمضان کی قدر کیجئے، یہ تحفہ الہی ہے، ہدیہ یہ پروردگار ہے، یہ سرور کائنات رحمت للعالمین کی طفیل سے ہمیں رمضان نصیب ہوا ہے، قرآن نصیب ہوا ہے، سب قدر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ لہٰذا فرمایا یہ رمضان اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ اور سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اپنا مہمان قرار دیا ہے، تم سب خدا کے مہمان ہو، خدا تمہارا میزبان ہے، اس قدر تمہارا رتبہ بلند ہو چکا ہے، تمہاری فضیلتیں اور مرتبیں بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا میزبان بن رہا ہے۔ سفرہ رحمت الہی پر، سفرہ فیض الہی پر تم سب بیٹھے ہوئے ہو، اور تم سب جو ہے وہ میزبان ہیں، مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کا میزبان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری ضیافت کر رہا ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ ودعاؤکم فیہ مستجاب وعملکم فیہ مقبول۔ فرمایا تمہارا اس مہینے میں سو جانا یہ تمہاری عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیند کو عبادت قرار دیا ہے، سانسوں کو تسبیح کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان سو جائے تو عبادت بن جائے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یا جا کے مسجد میں کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو عبادت ہو رہی ہے۔ اب آدمی جب سو رہا ہے تو یہ تو عبادت نہیں ہے، سو رہا ہے آرام سے سکون سے۔ لیکن یہ رمضان کی فضیلت ہے، سونے کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، یعنی در حقیقت رمضان کا سونا بھی سونا بن جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ واقعاً سونے کا درجہ رکھتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو سو نہیں رہا ہے بلکہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب تم سانس لے رہا ہے، ہر سانس کو خدا تسبیح کا درجہ اور ثواب عطا کرتا ہے، اور فرمایا جتنی بھی تم دعائیں کرتے ہو وہ ساری دعائیں بارگاہ حق میں قبول ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری ساری دعائیں مستجاب ہے۔ رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، دعاؤں کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی بیدار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، ان فیوزات میں سے، ان عظیم خدا کے رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، خدا کے رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس مقدس اور بافضیلت بابرکت مہینے کا استقبال کیجیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا بحق آل محمد ہمیں اس مہینے میں بہترین اعمال اور بہترین عبادات کر کے تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد